السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فائٹنگ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں اگین ایک مرتبہ پھر سے ہم پاکستان کے پولیٹیکل کلائمیٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکر کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ ڈیموکریسی از نوائزی، جمہوریت میں شور شرابہ ہوتا ہے، اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے۔ ہاؤ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، تاہم اٹ کین گیٹ میسی، یہ کیوٹک ہو سکتی ہے، افراتفری پھیلا سکتی ہے۔ وین دوز ان پاور اسٹارٹ یوزنگ دا اسٹیٹ مشینری، جب وہ لوگ جو کہ طاقت میں ہوتے ہیں اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ ریزارٹ ٹو وائلنس، اور تشدد کا استعمال کرتے ہیں، ٹو سپریس دیئر اپوننٹس، اپنے حریفین کو دبانے کے لیے۔ دیر کین بی نو ٹو اوپینینس، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، دیٹ دا جے یو آئی ایف's ڈیسیژن، یہ کہ جے یو آئی ایف کا فیصلہ، ٹو برنگ والنٹیئرز آف بینڈ انصار الاسلام ٹو پارلیمنٹ لاجز، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بینڈ انصار الاسلام کے والنٹیئرز کو پارلیمنٹ لاجز میں لائیں گے تھرسڈے نائٹ کو، واز انوارنٹڈ، یہ جو فیصلہ تھا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ان ایکسکیوزیبل تھا، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ جسٹیفائی دا یوز آف ایکسیسو فورس، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ طاقت کے استعمال کی وضاحت بھی نہیں کرتی کہ ڈپلائمنٹ کی گئی بڑی مقدار میں پوسی آف پولیس کمانڈوز کو، یعنی کہ گینگ آف پولیس کمانڈوز کو بلایا گیا، اینٹی ٹیررسٹ فورس کو لایا گیا، ٹو ایکسپیل دیم فرام دا آفیشیل ریزیڈنسیز آف پارلیمنٹیرینز، تاکہ ان کو نکالا جا سکے پارلیمنٹیرینز کے رہائش گاہوں سے۔ اینڈ وائل دا جے یو آئی ایف's ایکشن میں بی ڈیفیکلٹ ٹو کنڈون، اگرچہ کہ جے یو آئی ایف کا یہ جو اقدام تھا مشکل ہے اس کو اوور لک، اگنور، کنڈون کرنا، اٹ از ہارڈ ٹو ڈسمس دا لاجک بیہائنڈ اٹ، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ جو اس کے پیچھے وجہ تھی، ریشنل تھا، اس کو ڈسمس کرنا بڑے پیمانے میں وائڈ اسپریڈ پولیٹیکل کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ دا انٹروڈکشن آف نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جب سے نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک سٹارٹ کی گئی ہے کچھ دن پہلے سے، ہیز اسٹرڈ پیشن امنگ دا پی ٹی آئی لیڈرز، کولیگز اینڈ سپورٹرز، تو اس کی وجہ سے ایک ایگنی ایجیٹیٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے حکمرانوں کے کولیگز میں اور ان کے سپورٹرز میں۔ مسٹر خان ہمسیلف ہیز بین کانسٹنٹلی ساؤنڈنگ وارننگز، اور تسلسل کے ساتھ مسٹر خان بھی ہم نے دیکھا کہ تنبیہ کر رہے تھے ڈائر کانسیکوینسز کی، شدید نتائج کی، فار دا لیڈرشپ آف اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کے لیے، ایور سنس اینڈ ایون بیفور، جب سے یہ معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی۔ مینی آر اینٹیسپیٹنگ، بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، دا ریسٹ آف بوتھ اپوزیشن لا میکرز اینڈ ٹریجری ممبرز سسپیکٹڈ آف سائڈنگ ود مسٹر عمران خانز رائیولز، لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جو قانون ساز ہیں اور اسی طرح سے جو حکومت کے ممبرز جن پہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ مسٹر خان کے رائیولز کے ساتھ، ریفین کے ساتھ مل جائیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن سے پہلے۔ If the JUIF is to be blamed for sending انصار الاسلام members to the parliament lodges، اگر JUIF پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے انصار الاسلام کے لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز میں بھیجا تاکہ وہ پروٹیکشن دیں، تحفظ دیں قانون سازوں کو ایک ریئل، حقیقی یا پھر تصوراتی خطرے سے، the government is equally responsible، تو حکومت بھی بالکل برابر کی ذمہ دار ہے، for its needless and excessive response، کہ انہوں نے ایک غیر ضروری اور بہت زیادہ رسپانس دیا ہے۔ by turning the official residence into a battlefield for ours،
انہوں نے ایک آفیشیل رہائش گاہ کو کئی گھنٹوں کے لیے جنگ کا میدان بنائے رکھا. اٹ ہیز اونلی فردر ڈیمیج دا پی ٹی آئیز گورنمنٹ پبلک امیج. تو اس نے پی ٹی آئی کی حکومت کے عوامی امیج کو مزید نقصان پہنچایا ہے. دا اگلی سچویشن کوڈ ایزلی ہیو بین اوائڈڈ. اس بدصورت صورتحال کو آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا بچا جا سکتا تھا بائی انوالونگ دا نیشنل اسمبلی اسپیکر. این اے اسپیکر کو انوالو کر کے جو کہ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, از ریسپانسیبل فار انشورنگ, اور اس چیز کے بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ یقینی بنائیں دیٹ نو ون از فورسبلی اسٹاپڈ فرام کاسٹنگ دا ووٹ, کہ کسی کو زبردستی ووٹ دینے سے نہ روکا جائے. However, تاہم the government does not appear to want bring down the political temperatures. ایسا نظر نہیں آتا کہ حکومت سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا چاہتی ہے. وارننگز فرام انٹیریئر منسٹر شیخ رشید, وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید, ان کی جانب سے بھی تنبیہ کی گئی ہے that the government would not let anyone take the law into their own hands, کہ حکومت کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. is not helping to diffuse the growing tensions. تو یہ وارننگ بھی جو بڑھتی ہوئی ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے, ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے مدد نہیں کر رہی. chances are that the bitterness between the two sides will increase. اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ یہ جو تلخی ہے دو سائڈز کے درمیان یہ مزید بڑھے گی, آگمنٹ ایمپلیفائی ہوگی ان دا رن اپ ٹو دا ووٹ آف دی کمبائنڈ اپوزیشن موشن, جبکہ ووٹ دینا ہوگا اس موشن کے اوپر. دا رولنگ پارٹی ہیز آلریڈی پلانڈ ایک پبلک میٹنگ, اور جو حکمران جماعت ہے انہوں نے ایک پبلک میٹنگ پلان کی ہے پارلیمنٹ کے نزدیک ایک دن پہلے ووٹنگ سے. اینڈ از ارجنگ اٹس سپورٹرز ٹو ریچ دیئر ان اے لارج نمبر, اور وہ اپنے سپورٹرز کو ارج کر رہی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں. ٹو مینی, بہت سارے لوگوں کے لیے. اٹ شوز دیٹ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم ہیز ڈیسائیڈڈ. یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے ٹو فرسٹ فائٹ دا نو ٹرسٹ موشن آؤٹ سائڈ دا اسمبلی, کہ وہ عدم اعتماد کی جو موشن ہے اس کو اسمبلی سے باہر لڑیں گے. ایز دیئر گرپ آن دیئر لیجسلیٹر لوزنس, کیونکہ جو ان کی گرفت ہے اپنے قانون سازوں کے اوپر وہ کم ہو رہی ہے, ڈھیلی ہو رہی ہے. اینڈ allies such as PMLQ ڈیمانڈ اے ہائر پرائز فار دیئر سپورٹس, اور ان کے جو اتحادی ہیں جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم, وہ ہائر پرائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنی سپورٹ کے لیے, یعنی کہ ان کو پنجاب کی وزارت کا عہدہ چاہیے, سی ایم کا عہدہ چاہیے. دیٹ ڈز ناٹ بورڈ ویل فار ڈیموکریسی, یہ تمام چیزیں جمہوریت کے لیے اچھے سائن نہیں ہیں. ایز دا کنٹری کین ناٹ افورڈ فردر ڈویژنس, کیونکہ ملک مزید تقسیم کو افورڈ نہیں کر سکتا. اف دا سچویشن گیٹ ورس, اگر یہ صورتحال مزید بدتر ہوتی ہے, اینڈ لیڈس ٹو وائلنس, اور تشدد کی جانب لیڈ کرتی ہے, بیکاز آف انکالڈ فار ایکشنز آف دی رولنگ پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی ایسے اقدامات کر رہی ہے جو کہ ان نیسیسری, غیر ضروری, ایکسیسو ہیں. اٹ ول فردر ڈسیلوژن دوز, تو یہ تمام چیزیں مزید ڈسیلوژن کریں گی, لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گی. who already believe that politicians are thugs, جو پہلے ہی یہ یقین کرتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ بینڈٹ ہیں, ڈاکو ہیں, کرمنلز ہیں. who cannot think beyond power and self interest, جو کہ اپنے ذاتی مفاد اور طاقت سے آگے نہیں سوچ سکتے. اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو یہ میچ کرتی ہے 1990s کی صورتحال سے. تب بھی ایک اسی طرح کی صورتحال ارائز ہوتی تھی. پی 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 کی جو حکومت ہوتی تھی وہ پی ایم ایل این کی حکومت کو آؤٹ کاسٹ کر دیتی تھی, اور اسی طرح سے جو پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کو اوور تھرو کر دیتی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے خاص طور پہ خطرہ ہیں, کیونکہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے تھی. اپوزیشن کے بہاف پہ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو ان کو انصار الاسلام کے جو ممبرز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں لانا چاہیے تھا, اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح سے فائٹ کرنا چاہیے تھا اور اوور تھرو کر دینا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو. اسی طرح سے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا جلسہ کرنا, کمپین کرنا نہیں بنتا ایک دن پہلے جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہو رہی ہوگی, ان کا فائٹ کرنا بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو یہاں سے جو ہمارا لاسٹ سینٹنس تھا وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں نو ڈاؤٹ ان کے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں, پاور ہنگری لوگ ہیں,
اسی لیے یہ لوگ تمام ملک کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اسی طرح سے جو اپوزیشن ہے ان کا واحد ایم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آؤٹ تھرو کیا جائے، اور ایون دو اس کے بعد اگرچہ وہ اسی حکومت کو چلاتے ہیں یا پھر وہ لے کے آتے ہیں نئی حکومت، وہ کامیاب اس میں ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ انفلیشن کو ٹیکل کریں گے اور جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اس کو ریڈیوس کریں گے۔ تو یہ تمام معاملات پہ کوئی بھی نظر نہیں رکھے ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم وائڈر پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو اپنے الائز ہیں جس میں جہانگیر ترین ہے، علیم خان شامل ہے، تو جہانگیر ترین تو ابھی یہ خبریں ہیں کہ وہ الگ نہیں ہوئے، لیکن علیم خان بالکل واضح طور پہ الگ ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ جا کے مل رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ آلدو انہوں نے جوائن کیا ہے جہانگیر ترین کا گروپ، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کا فیصلہ کیا رہے گا۔ تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے دو صورتحال پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ ساتھ دیتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ان کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں تو پی ایم ایل کیو الگ ہو جاتی ہے، اور پی ایم ایل جو کیو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کرے گی پنجاب میں تو حکومت نہیں بنائی جا سکتی پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب کے اندر۔ اور اسی طرح سے پی ایم ایل کیو کے پاس بہت کم سیٹیں ہیں تو ان کو بھی اتنا بڑا عہدہ سی ایم کا نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست فلی طور پہ بلیک میلنگ پہ مشتمل ہے کہ 4 سیٹوں کی بیس پہ ایک شخص آپ سے سی ایم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹ میں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر یہ سمپلی جے یو آئی ایف کو اپنے ساتھ ملا لیتے وائڈر پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر تو کیا ہوتا کہ جے یو آئی ایف کے پاس 15 سیٹیں ہیں، اور ان کو کیا نہ کرنا پڑتا، ان کو جو بلیک میلر جماعتیں ہیں جس میں کاف لیگ شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ بلیک میل کرتی ہیں، تو ان کے اوپر ان کو زیادہ نربھر نہ کرنا پڑتا اور یہ اس طرح سے تذبذب کا شکار نہ ہوتی۔ خیر، آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے پاکستان کے لیے کیا ریپرکشنز ہوں گے، یہ تمام چیزیں بھی دیکھنا باقی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔